بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی دلیل توحید دو میں فرما دیجئے انی دلیل بئی دوسری ہے بے شک میں امر تو حکم دیا گیا ہے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ان اعبد اللہ یہ کہ عبادتیں کروں سب کی سب صرف اللہ کی مخلص اللہ الدین اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں واسطے اس کے ساری عبادتیں الدین کا معنی ساری عبادتیں یعنی الف لام استغراق کا ہے تمام عبادتیں اس کے ساتھ خاص کر دوں وَأُمِرْ تو اور یہ بھی مجھے من جانب اللہ حکم ملا ہے یہ کہ ہوں میں اول المسلمین اول المسلمین جہاں سے رضا خانیوں نے ایک استدلال کیا وہ کہتے ہیں دیکھو وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ ہر چیز مسلم ہے ہر چیز مسلم ہے اور نبی کریم علیہ السلام اول المسلمین ہیں تو آپ اول المخلوقات ہیں آدم بعد میں پیدا ہوئے آپ پہلے موجود ہیں پتہ چلا کہ آپ کی حقیقت نور ہے سورہ انعام آخر پہ نکالو وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا اول المسلمین یہاں پر بھی کیا ہے آنا اول المسلمین اب ذرا دیکھو اول المسلمین سے مراد کیا ہے اگلا صفحہ ہے یعنی بہی ہذہ الامہ پہلا معنی یہ ہے کہ اول المسلمین سے مراد اس امت میں سے اور دوستو بزرگوں کیا ہے اس امت میں سے یعنی بھی ہذہ الامہ لأن الاسلام کیونکہ لأن اسلام کل نبی سابق علی اسلام امتی ہی اس لیے کہ ہر نبی امت سے پہلے مسلمان ہوتا ہے لأنہم منہ یاخذون شریعتہ قال قتادہ اور یہ کہا گیا من العرب اور یہ کہا گیا من آل مکہ اولہم فی ھذا الزمان اس زمانے کے لحاظ سے اور فرماتے ہیں بل احسن من ھذا الاقوال القول الاول یعنی یہی اس امت کے اول ومعلوم انہ لیس اولا لکل مسلم یہ معلوم بالضرورت ہے کہ پیغمبر کریم سب سے پہلے نہیں تھے فیجب ان یکون المراد کونہ اولا لمسلمی زمانی اس آیت کا یہ معنی کرنا واجب ہے کہ آپ اول المسلم کس لحاظ سے ہیں اس امت کے لحاظ سے اس امت کے لحاظ سے یاجب یہ واجب ہے تو یہ ایک بات تو باقی بات میں کر چکا ہوں لا تکونو اولا کافر بے بھی ہے حضرت موسیٰ کے لیے بھی ہے انا اول المؤمنین اور جہاں پر سورت میں آپ نے پڑھا انا اول المؤمنین جہاں پر ہے انا اول المسلمین تو المسلمین سے مراد کون ہوگا ہذہ الامہ اس امت میں سے اور ان اکون اول المسلمین قل انی اخاف فرما دیجئے میں خوف کرتا ہوں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے انی اخاف ان عصیت ربی قل
فرما دیجئے، یہ دوسری دفعہ دعویٰ آ رہا ہے، فرما دیجئے اللہ اعبدو، اللہ اعبدو مخلص اللہ دینی، اللہ ہی کی عبادت کروں گا۔ مانا کیا ہوگا؟ اللہ ہی کی عبادت کروں گا، مخلصاً اس طور پہ کہ خالص کرنے والا ہوں، واسطے اس کے عبادت اپنی دینی ہیں، تمام عبادات اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، پس تم پکارو جس کو چاہو اللہ کے سوا۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تخویف اخروی ہے، فرما دیجئے پورا نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان کیا اپنی جانوں کا، وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل و عیال کا قیامت والے دن، یعنی پورا نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی تباہ کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی تباہ کریں گے۔ الا ذالکا، خبردار، یہ ذالکا کا مشار الیہ خسارہ قیامت والا، هو الخسران المبین، وہی نقصان واضح ہے کیونکہ اس کے بعد نجات کی امید نہیں۔ لہم من فوقہم، پس ان کے اوپر سے بادل ہوں گے آگ کے، ظلل من النار، بادل ہوں گے آگ کے، اور ان کے نیچے بھی بادل ہوں گے۔ ذالکا، یہ عذاب، یخوف اللہ، ڈرا رہا ہے اللہ اس عذاب کے ذریعے اپنے بندوں کو۔ یا عباد، اے میرے بندو، فتقون، مجھ سے ڈرو ہر وقت اور عذاب سے بچ جاؤ، اس عذاب سے بچ جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو بچ گئے طاغوت سے، کس سے؟ طاغوت سے بچ گئے، یہ مبدل بنے ہوئے، کیسے بچے؟ ان یعبدوا، یعنی اس کی عبادت کرنے سے بچ گئے، وانابوا الی اللہ، اور حماتن متوجہ رہے اللہ کی طرف، لہم البشرا، واسطے ان کے بہت بڑی خوشی ہے۔ فبشر عباد، بس خوشخبری سنا دے عباد، میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول اجتنبوا الطاغوت یستمعون القول، اجتنبوا الطاغوت یستمعون القول، سمجھ گئے؟ ہاں بھائی، والذین اجتنبوا، اور وہ لوگ جو بچ گئے، یہ پہلا وصف ہے عباد کا، الطاغوت، طاغوت سے کس بات سے بچ گئے؟ یہ کہ عبادت کریں اس طاغوت کی، وانابوا، اور انابت کی صرف اللہ کی طرف، تو ان کے لیے بشرا ہے۔ یہاں صرف 3 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ طاغوت مصدر ہے، ایک بات ہو چکی ہے وہ نہیں کروں گا، تو طاغوت سے بچنا ایمان کی شرط ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، سورۃ النحل نکالیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صفحہ نمبر 502، آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ تاکید بھیجا ہم نے ہر امت میں رسولاً رسول،
یہ آیت اشاعتی بھی نہیں پڑھتے، خیال کرنا، سورۃ الانبیاء والی پڑھتے ہیں، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ بھی اسی طرح وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. اسی طرح بالکل، اور کس پیغام کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ. اسی طرح آ رہا ہے سورہ بقرہ میں من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اب سمجھو میری طرف، اتنی بات تو مسلم بین الکل ہے کہ ایمان تب نصیب ہوگا کہ طاغوت سے بیزاری ہو، نفرت اور بیزاری ہو، اجتناب ہو. جب تک، پوری توجہ کریں، جب تک طاغوت سے بیزاری نہیں تو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. بے شک دعوے کرتا رہے، ایمان تب ملے گا کہ طاغوت سے بچ جائے. دوسری بات ہے طاغوت ہے کیا؟ مسئلہ وہاں کھڑا ہے کہ شرک سے بچ جائے، پتہ نہیں شرک ہے کیا، عبادت کرے، پتہ نہیں عبادت ہے کیا. تو طاغوت کیا ہے؟ طاغوت سادہ سا اگر اس کا مفہوم لیں، وہ کیا ہے کہ ہر وہ اطاعت جو اللہ اور رسول کے مقابل کسی شخصیت کی اطاعت ہے. اس کی تعبیر مختلف کر سکتی ہیں. قانون الہی کے مقابل کوئی قانون ماننا، یہ ایک تعبیر ہے. اللہ کے نظام کے مقابل دوسرا نظام کو صحیح سمجھنا، حق سمجھنا، یہ ہے ایک تعبیر، یہ بھی تعبیر ہے. لیکن اصل طاغوت کیا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کے مقابل کسی کو مطاع سمجھنا اور کسی کی اطاعت کرنا، یہ کیا ہے؟ طاغوت. اور زیادہ تر اس کا استعمال ہے تحاکم، فیصلے اور حکومت کے معاملہ میں. جیسے سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے خود طاغوت کی وضاحت کی کہ طاغوت کیا ہے؟ یتحاکمون الی الطاغوت. نکالیں ذرا، یہ صفحہ نمبر 171. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا. دیکھتے آؤ ذرا، الم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان کے، یزعمون جو دعویٰ رکھتے ہیں کس بات کا؟ کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ارادہ کرتے ہیں فیصلہ کروانے کا طرف طاغوت کے. وقد امروا، اور تحقیق حکم دیے گئے تھے، ان یکفروا بہ،
کہ انکار کریں طاغوت کا. تو طاغوت کس کو کہا گیا؟ حاکم غیر اللہ. ان یتحاکموا الی الطاغوت. تو اس لیے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ طاغوت منصوص کون سا ہے؟ منصوص طاغوت وہ ہے کہ کتاب و سنت اللہ رسول کی اطاعت کے مقابل کسی کی اطاعت کی جائے. اللہ کے قانون کے مقابل کوئی قانون مانا جائے. اللہ کے نظام کے مقابل کسی نظام کو سپورٹ کیا جائے. اللہ کی کتاب کے مقابل کسی روایت یا کتاب کو ترجیح دی جائے، اس کا فیصلہ مانا جائے. کتاب اللہ کے مقابل یہ پورا مسئلہ بیان کیا کرو، چاہے روایت ہو، حکایت ہو، کتاب ہو، کتابڑی ہو، جو اللہ کے قانون کے مقابل ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ طاغوت. تیسری بات کہ یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے، اس پر دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اشاعتی، حیاتی، مماتی سارے متفق ہیں. کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ موجودہ جمہوری نظام یہ نظام طاغوت ہے. میری طرف توجہ کرو ذرا، اس میں بھی کوئی رولا نہیں ہے. بلکہ بریلی شریف سے ایک فتاوی آیا ہے، بریلی شریف، فتاوی بریلی کا فتاوی، اس میں بھی صاف لکھا ہے کہ یہ جمہوریت کفر ہے. جو مستند فتاوی ہے. آپ حضرات کے آپ کے مسائل، ان کا حل کراچی کے بزرگ یوسف لدھیانوی صاحب، انہوں نے 7ویں جلد میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ جمہوریت اس دور کا صنم اکبر ہے. صنم اکبر کا کیا معنی؟ صنم اکبر ہے. انہوں نے پھر یہ بھی لکھا کہ جو لوگ اسے اسلام کے لبادے میں لانا چاہتے ہیں وہ اور گمراہی میں مبتلا ہے. یہ صنم اکبر لدھیانوی صاحب اہل حدیث کے فتاوی، علماء اہل حدیث میں بھی، فتاوی اہل حدیث میں بھی، فتاوی محمدیہ میں بھی، اور تفسیر القرآن میں بھی کئی مقام پہ لکھا ہوا ہے کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ طاغوت اور ابلیس کا نظام ہے. صوفیوں میں پیر ذوالافقار نقش بندی، جس کو لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں، ان کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے فوائد سورۃ الکہف. اس میں پیر صاحب نے متعدد آیات لکھ کر دلائل سے ثابت کیا کہ یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے، ابلیس کا نظام ہے، شیطان کا نظام ہے. اور انہوں نے پھر نام لیا جو ہمارے ملک میں جمہوریت ہے یہ ابلیسی طاغوتی نظام ہے. پیر ذوالافقار نقش بندی، کتاب کا نام فوائد سورۃ کہف، 2 جلدوں میں چھوٹی چھوٹی جلدیں ہیں. باقی تو ساری گپے ہیں، لیکن یہ کام کی بات کی ہے، باقی ساری گپ شپ ہے، کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی. تو یہ پوری اس 2 جلدوں میں بہترین گپ شپ ہے. اسی طرح مفتی شام دئی صاحب، ان کے خطبات ہیں،
کراچی کے مفتی شامدئی صاحب، تو مفتی شامدئی صاحب کے کئی خطبات وہ اسی پہ مشتمل ہیں کہ موجودہ جمہوریت یہ کفر ہے اور طاغوت اور ابلیس کا نظام ہے۔ آپ کے اشاعت التوحید میں حضرت شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی، اس کی متعدد کتب موجود ہیں، اور اسی طرح شیخ عارف شہید، اور اسی طرح اشاعت التوحید و سنہ نے اس مسئلے پہ ہزاروں علماء کی قربانی دی ہے۔ جو یہ طاغوت والا مسئلہ ہے اور توحید حاکمیت والا، سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء اس توحید فی الحاکمیت پر شہید ہوئے اور اب تک جیلوں میں ہیں۔ اور مسئلہ یہی تھا، کسی جماعت نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی اشاعت توحید کے اکابر نے اس طاغوت کے خلاف اور توحید حاکمیت کے حق میں ہزاروں جانیں دے کر اس کا سودا کیا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ چوتھی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ مسئلے میں کوئی خفا نہیں، مسئلہ بالکل واضح ہے۔ دیوبندی بھی اپنے گھر مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ جمہوریت یہ ابلیس کا نظام ہے اور طاغوت ہے۔ اب سوال کہاں سے بنتا ہے کہ چاند ملا وہ اس نظام کا حصہ ہے، اور اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ نظام کو باطل سمجھتے ہوں، ایک آدمی نظام کو باطل سمجھتا ہے اور کفر کا نظام سمجھتا ہے، اور وہ حالت اضطرار میں ہے اور اس کو کفر بھی سمجھ رہا ہے، غلط بھی سمجھ رہا ہے اور گناہ بھی سمجھ رہا ہے، لیکن پھر کسی مجبوری کے تحت جہاں اس کا بس نہیں تو اس حد تک تو وہ معذور ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھو، آج جو سیاسی جماعتیں چل رہی ہیں جمہوریت میں مولویوں کی، چاہے وہ مودودی گروپ ہے، جماعت اسلامی یا آپ کی جمعیت فضلو یا اس طرح کی اور جماعتیں موجود ہیں، تو یہ جماعتیں جمہوریت کی تحسین کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور مولانا نے تو اتنا بار بار کہا کہ یہ جہاد ہے زمانے کا، پرانا جہاد ہم نے کلاشنیں رکھوا دی ہے اور نیا جہاد جو ہے الیکشن ہے اور یہی ووٹ ہے، اور ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ یہ تو مولانا کے صریح کلمات ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہاں کوئی رعایت نہیں۔ جو اس جمہوری نظام کو صحیح سمجھتا ہے یا جو اس جمہوری نظام پر کتاب و سنت کی آیات فٹ کرتا ہے، یا جو شخص اس جمہوری نظام کو جہاد کا نعم البدل بتا رہا ہے، اس شخص کے اور اس کے مؤید کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صاف فیصلہ قرآن کا موجود ہے، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون۔ فاسقون ظالمون بھی اوصاف بدلے، لیکن اصل مقصد ہے کافرون۔ فسق بھی اعلیٰ تھے، ظلم بھی اعلیٰ درجہ ہے۔ اور ان اطعتموہم انکم لمشرکون، یہ نص صریح موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی توحید حاکمیت کی آیات ہیں، اللہ تعبدوا الا الامر اللہ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اور یہ ساری آیات اس پر دلائل کی میں کہتا ہوں ضرورت بھی نہیں، مسئلہ سمجھ ہو جانا چاہیے۔ دلائل کی یہاں ایک ہی دلیل کافی ہے، جو ماننے والا ہو وہ مان جاتا ہے، اور جو بے ایمان ہو تو اس کے لیے
ہزاروں دلائل بھی ناکافی ہیں۔ یہاں چند عبارات ہیں، وہ ذرا دیکھیں۔ یہ پہلا حوالہ القضاء اذن حکمہ فرض کفایت، یعنی اسلامی عدالتوں کا قیام اور فیصلہ کرنا یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ، جب کوئی بھی دوسرا چارہ کار نہ ہو، وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، اور یہ افضل الاعمال بھی ہے، اجل الطاعات بھی ہے، اعلی الولایات بھی ہے۔ حتی ان الحاکم القاضی، جو قاضی اور حاکم ہے وہ فیصلہ کرے گا علی الامیر و سلطان، بادشاہ بھی قاضی کا پابند ہوگا، لأنہ حاکم قاضٍ یقضی بے، اس لیے کہ قاضی نے شرعی فیصلہ کرنا ہے اور شریعت کے سامنے حاکم کی بھی حیثیت نہیں۔ ثم انہ یتعقد فی زماننا، پھر ہمارے زمانے میں یہ اور مضبوط ہے کہ علماء متولی بنے اللہ کی شریعت کے، یعنی قاضی علماء بنے۔ کیوں کہ کثرت تحاکم الآن الی الطاغوت، اب طاغوت کی طرف تحاکم کثرت کے ساتھ ہو گیا، اور وہ کیا ہے طاغوت؟ هو القانون المخالف للشریعہ۔ تو یہ بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ طاغوت کیا ہے؟ القانون المخالف للشریعہ، شریعت کے مخالف قانون ہے۔ بصارہ کثیر من الناس اليوم، آج بہت سارے لوگ ادھر ہی ہو گئے۔ بلا اقول اکثر الناس، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اکثر لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف فیصلہ کیا تو احکام رد کیے جائیں گے اور ان کے سروں پہ مار دیا جائے گا۔ لیکن الواجب علی الانسان ان یقول الحق، انسان پہ واجب ہے کہ وہ حق بات کرے۔ بس یہ آگے جا رہا ہے، ہمارا مقصد جہاں صرف یہ لفظ ہے کہ طاغوت کا معنی کیا کر رہا ہے؟ هو القانون المخالف للشریعہ، یہ عبارت ہماری مقصد ہے۔ اور آج کل جو تحاکم الی الطاغوت کی کثرت ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اگلی عبارت ہے کل ما عبید من دون اللہ، اور ابو عبیدہ حین کانا او میتن، جمادن کانا او حیوانن، انسن او جنن، ملکن او شیطانن، کاہنن۔ تم جو خیبر پختونخوا والے ہو نا، تم آدھی حاکمیت بیان سمجھتے ہو، پوری نہیں سمجھتے۔ تم ایک ٹکڑا سمجھے ہوئے ہو، اور تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ صرف عدالت جو ہے، قانون کوئی دوسرا مانے وہ کافر ہے، تو قرآن کے مقابل المحند اٹھا کے لے آئے تو وہ بھی طاغوت کا پیروکار ہے۔ بلاکن المراد بھی فی ھذا الحدیث، اچھا آگے چلو، والذین کفروا، بالکل آخر پہ کونے پہ آ جاؤ۔ جوہری کہتے الطاغوت الکاہن والشیطان وکل راس فی الضلال، اور ہر جو ہیڈ ہے گمراہی کا وہ طاغوت ہے۔ الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حدہ،
بندہ اپنی حد سے نکل جائے، من معبود او متبوع او مطاع، تا خبر دے، متبوع او مطاع جس کی اطاعت کی جائے، فطاغوت کل قوم من یتحاکمون الیہ ورسولہ، اللہ رسول کے علاوہ جسے جج بنائے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، او یعبدونہ من دون اللہ، جب پوجتے ہیں آگے، او یتبعونہ علی غیر بصیرت من اللہ، او یطیعونہ فی ما لا یعلمون انہ طاعۃ للہ، اس کی اطاعت کر رہے ہیں، فہذہ طواغیت العالم اذا تأملتها وتأملت احوال الناس ما رأیت اکثرهم عدلوا من عبادت اللہ الى عبادت الطاغوت، اکثر لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کے کدھر چلے گئے؟ طاغوت کی، اور ان التحاکم الی اللہ و الی الرسول الی التحاکم الی الطاغوت، اللہ سے فیصلہ کروانے کی بجائے طاغوت کی طرف چلے گئے، وَأَنْ طَاعَتِهِ وَمُتَابَعَةِ رَسُولِهِ إِلَىٰ طَاعَةِ الطَّاغُوتِ وَمُتَابَعَتِهِ وَهَٰؤُلَاءِ لَمْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ النَّاجِينَ، یہ جو طاغوت کے پیچھے بھاگنے والے ہیں ان کا طریقہ ناجی نہیں، الفائزین من هذه الامہ، ہاں، اور وہ طریقہ ناجی والے کون ہیں؟ ہم الصحابۃ ومن تبعہم بلا قصدوا قصدہم بل خالفہم فی الطریق والقصد معا، یہ لفظ ہوتا ہے اعلام الموقعین، کیا لفظ ہے؟ اعلام اکثر مولوی اس کو پڑھتے ہیں اعلام الموقعین، یہ موقعین نہیں، موقع تو بواسیر والوں کے ہوتے ہیں، اعلام الموقعین، اس کو یاد رکھ لو، بڑے بڑے ملا حضرات سے سنا ہے کہ علامہ ابن القیم نے جناب اعلام الموقعین میں لکھا ہے، تو یہ اعلام الموقعین، آپ کو کچھ پتا چلا طاغوت کا؟ والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچ جاؤ، آج بچنا بہت مشکل ہے، ہاں بھائی، ورنہ جان بوجھ کے بے ایمانے، جمہوریہ جیسا طاغوت تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ چبل کا نام ہے، جمہوریت کیا چیز ہے؟ اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، شیخ کابل گرامی انہوں نے کہا کہ جب منکر نکیر پوچھیں گے نا مر ربوں کا، ماں دینوں کا، یہ جو جمہوری ہے یہ کیسے کہے گا دینی الاسلام، یہ کہے گا دینی الجمہوریہ، ماں دینوں کا پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے، تو یہ کیا کہیں گے؟ دینی الجمہوریہ، ہمارا دین جمہوریت ہے، کیونکہ دین جمہوریت دین اسلام کے مقابل ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اور ان الدین عند الطاغوت الجمہوریت ہے، وہ جمہوری، اس لیے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ وہ تقریر پہ آئے اور انہوں نے تقریر کی، وہ ان کی کیسٹ ہے،
تو کہتے ہیں کہ ہمارے پورا پروگرام میں 3 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ رہنما صرف محمد ہے، اتباع آپ کی ہوگی، آپ کے علاوہ کوئی مستقل مفترض اطاعت نہیں. اور تیسرا یہ کہ دین اسلام ہوگا، اور کوئی دین ہم نہیں لیں گے. بس کہتے ہیں کہ 3 ہمارے محاذ ہیں. الہ صرف اللہ ہے، اتباع محمد الرسول اللہ کی، اور دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی حضرت کیا کہہ رہے دین اسلام میں. یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اسلام کا نام لینے والے بھی کئی دینوں کے متبع ہیں. دین کا معنی قانون بھی ہے. اچھا چلو تھوڑا ترجمہ کر لو. ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر بعباد الذین یستمعون القول. خوشخبری دے میرے خاص بندوں کو. وہ کون ہے میرے خاص بندے؟ الذین یستمعون القول، وہ جو پوری غور سے سنتے ہیں قرآن کو. اللہ کے خاص بندے اولیاء اللہ کون ہیں؟ یستمعون الشابش یستمعون القول فبشر عباد. بشر عباد، میرے خاص بندوں کو خوشخبری دے دے. اللہ تیرے خاص بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین یستمعون القول. خاص بندے وہ ہیں جو غور طلب شوق اور ذوق سے سنتے ہیں قرآن کو. القول سے مراد قرآن ہے. ہاں فیتبعون احسنہ، پس اتباع کرتے ہیں اس کے احسن کی. حسن مبالغہ فی الحسن کے لیے. قرآن پورا احسن ہے. آگے آ رہا ہے اللہ نزل احسن الحدیث. احسن الحدیث پورا قرآن احسن ہے. بعد نے کہا ہے یتبعون احسنہ محکم ہی، وہ اس کے محکم پر محکم کی اتباع کرتے ہیں. متشابہ پہ ایمان اور محکم کی اتباع. وہ آسن سے مراد محکم ہے. اور بعد نے کہا آسن سے مراد کلمہ توحید ہے. آسن سے مراد کیا ہے؟ کلمات توحید. کیونکہ آگے آ رہا ہے مشرکوں کا حال اشمعزت. جو یہ یتبعون احسنہ، جو اتباع کرتے ہیں، پہلی شان کیا ہے؟ او اوپر ملاؤ. فرمایا اللہ یا عباد فتقون، او میرے خالص بندو بچ جاؤ، ڈر جاؤ. کون؟ کس کو کہا؟ جو طاغوت سے بچے ہوئے ہیں. اللہ کی نمبر 2 انابت اللہ کا مقام نصیب ہے. تو ان کو کیا ہے؟ فبشر عباد، ان کو خوشخبری دے دے. اور تیسرا وصف ہے یستمعون القول، جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں. چوتھا فیتبعون احسنہ، پس اتباع کرتے ہیں اس کے احسن کی. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں ثمرہ اولا اخلاص فی العبادت، ہدایت کی اللہ نے ان کو ہیں. ہداہم، ہدایت دی ان کو اللہ نے. اور وہی لوگ ہیں عقلوں والے، اولو الالباب.